بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ایاز نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ملیریا۔ ملیریا انسانوں میں پایا جانے والا سب سے عام یا سب سے کامن پیراسائٹ ہے۔ ہر سال کروڑوں افراد ملیریا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 10 لاکھ افراد ملیریا کے باعث انتقال کر جاتے ہیں۔ ملیریا اب بھی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑے کلر یا قاتل کا درجہ رکھتا ہے۔ ملیریا عام طور پر ٹراپیکل ایریاز میں پایا جاتا ہے، مثلاً سینٹرل یا ساؤتھ امریکہ، افریقہ، مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جس میں پاکستان اور انڈیا شامل ہیں۔ ان علاقوں میں ملیریا بہت عام ہے اور ملیریا سے زیادہ تر چھوٹے بچوں کی اموات واقع ہوتی ہیں۔ چھوٹے بچوں میں انڈیمک ایریاز میں، یعنی وہ ایریاز جن میں ملیریا بہت زیادہ عام ہے، چھوٹے بچوں میں امیونٹی یعنی قوت مدافعت ملیریا کے خلاف پیدا نہیں ہوتی، اس وجہ سے اموات کی تعداد چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ ہے۔ بڑے بچوں میں یا ایڈلٹس میں اموات نسبتاً کم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پریگننٹ خواتین یعنی حاملہ خواتین میں بھی ملیریا کے باعث انتقال کی شرح زیادہ ہے۔ وہ ٹریولرز جو کہ نان انڈیمک ایریا، یعنی وہ ان ایریاز، ان علاقوں سے یا ان کنٹریز میں جہاں ملیریا بہت کم ہے یا بالکل نہیں ہے، ٹریول کرتے ہیں، ان ایریاز میں جن پہ ملیریل انڈیمک ایریاز کہا جاتا ہے، یعنی جن میں ملیریا کی شرح بہت زیادہ ہے، ان میں بھی انتقال کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایسے ٹریولرز میں، ایسے سفر کرنے والوں میں ملیریا کے خلاف قوت مدافعت موجود نہیں ہوتی۔ ملیریا خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، جسے ہم فیمیل اینوفیلس ماسکیٹو کہتے ہیں، اور یہ مچھر رات کے وقت انسانوں کو بائٹ کرتا ہے اور ملیریا کے منتقل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ملیریا کا جراثیم یا ملیریا کا پیراسائٹ 4 قسم کا ہوتا ہے: پلازموڈیم اوویل، پلازموڈیم وائیویکس، پلازموڈیم ملیری اور پلازموڈیم فالسیپیرم۔ اس میں پلازموڈیم فالسیپیرم انتہائی مہلک ہے اور بہت سی ملیریا کی ادویات عام طور پر اس پر اثر نہیں کرتی، اور ملیریا کی زیادہ تر کمپلیکیشن، پیچیدگیاں اور اموات ملیریا فالسیپیرم کے باعث ہی واقع ہوتی ہیں۔ جب ملیریا کا مچھر یعنی فیمیل اینوفیلس ماسکیٹو انسان کو بائٹ کرتا ہے تو اس کے لعاب کے ساتھ ملیریا کا جراثیم یعنی ملیریا پیراسائٹ ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ سب سے پہلے ہمارے جگر میں پہنچتا ہے۔ جگر میں پہنچنے کے بعد اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے اور اس کے بعد انسانی خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور ہمارے خون میں موجود سرخ ذرات جن کو ہم ایریتھروسائٹس کہتے ہیں ان کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح جب دوبارہ مچھر انسان کو بائٹ کرتا ہے تو یہ ملیریا کے جراثیم ہمارے خون سے مچھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، اور ملیریا ایک انسان سے مچھر سے دوبارہ دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ملیریا کی علامات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ملیریا میں انسان کو پہلے سر درد، تھکاوٹ اور بخار ہوتا ہے۔ بخار کے ساتھ مریض کو بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے اور مریض کے جسم میں کپکپاہٹ بھی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد یہ بخار اتر جاتا ہے اور مریض کو بہت زیادہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد مریض اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کرتا ہے، اور اس طرح کا بخار مریض کو کچھ دیر یا کچھ دن کے بعد دوبارہ آتا ہے۔ شروع میں یہ سائیکل irregularly یا بے ترتیبی سے چلتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد اس میں ترتیب آ جاتی ہے اور مریض کو ہر 48 سے 72 گھنٹے کے بعد بخار کا یہی سائیکل دہرایا جاتا ہے۔ بعض مریضوں کو بخار، سردی، کپکپاہٹ کے علاوہ پیٹ میں درد، ڈائریا یعنی اسہال، الٹی بھی ہوتی ہے، اور بعض مریضوں کو سینے میں درد اور کھانسی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ پلازموڈیم فالسیپیرم یعنی ملیریا کی یہ قسم انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور ملیریا کی تقریباً تمام پیچیدگیاں اور تقریباً تمام اموات پلازموڈیم فالسیپیرم ملیریا کے باعث ہی ہوتی ہیں۔ پلازموڈیم فالسیپیرم ملیریا
हमारे जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स यानी बहुत सारे उज़ू को मुतासर करता है। मसलन ये दिमाग में जाकर सेरिब्रल मलेरिया यानी दिमागी मलेरिया का बायस बनता है, जिसमें मरीज़ को झटके लग सकते हैं और मरीज़ बेहोश हो सकता है। इस मलेरिया के बायस या दिमागी मलेरिया के बायस हमारे दिमाग के बहुत सारे हिस्से मुतासर हो सकते हैं और दिमाग के बहुत सारे हिस्से बाज़ों का डैमेज भी हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के बायस मरीज़ को शदीद किस्म की खून की कमी पैदा हो सकती है और मरीज़ में ARDS एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। बाज़ मरीज़ों में एक्यूट रीनल फेलियर यानी गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। मरीज़ के शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से मरीज़ के जिगर में सूजन भी आ सकती है और मरीज़ को यरकान यानी जॉन्डिस भी पैदा हो सकता है। बाज़ मरीज़ों में DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन हो जाती है और ये तमाम पेचीदगियाँ यानी दिमागी मलेरिया, DIC, जिगर का मुतासर होना, ARDS और एक्यूट रीनल फेलियर यानी गुर्दों का फेल हो जाना इंतहाई महलिक पेचीदगियाँ हैं और इनके बायस मरीज़ की मौत भी वाक़ हो जाती है। इस वजह से मलेरिया को अब भी बहुत बड़ा किलर तस्वर किया जाता है। अब हम आते हैं मलेरिया की तशख़ीस की तरफ। मलेरिया के तशख़ीस के बहुत सारे तरीक़े हैं, जिनमें सबसे आम तरीक़ा जिम्सा स्टेनिंग है, जिसमें खून की स्टेनिंग के ज़रिए मलेरिया को तशख़ीस किया जाता है। जिम्सा स्टेनिंग या राइट स्टेनिंग आम तौर पर लैब्स में इस्तेमाल की जाती है। अगर मरीज़ के जिस्म में मलेरिया पैरासाइट यानी मलेरिया के जरासीम की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो एक ही मरतबा स्टेनिंग करने से, एक ही मरतबा टेस्ट करने से मलेरिया का पता चल जाता है। लेकिन अगर पैरासीटीमिया जरासीम की मिकदार निस्बतन कम है तो 2 या 3 बार या बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा बार टेस्ट को दोहराने से मलेरिया का पता चलता है। इस वजह से बहुत सारे मरीज़ जो हमसे शिकायत करते हैं कि मलेरिया हमारा नेगेटिव आया है, तो उसमें हम मरीज़ों को यही बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक मरतबा टेस्ट करने से ही मलेरिया पॉजिटिव आ जाए। इसके अलावा आजकल एक दूसरा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी मलेरिया की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम ICT मलेरिया कहते हैं, यानी इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये टेस्ट भी मलेरिया की तशख़ीस में इंतहाई अहम है और मुख्तलिफ मलेरिया की स्पीशीज़ यानी प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की किट्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा बार मरीज़ों में एक से ज़्यादा किस्म की स्पीशीज़ शामिल होती है और इनके लिए ICT यानी इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट की ऐसी किट्स भी मुयस्सर हैं जो कि मिक्स मलेरिया को भी तशख़ीस कर सकती हैं। मलेरिया के बचाव या प्रिवेंशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि हम दुनिया के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ पर मलेरिया एंडेमिक है, यानी मलेरियल एंडेमिक एरिया है। हमारे मुल्क में मलेरिया बहुत आम या बहुत कॉमन है। मैंने आपको अपनी वीडियो की इब्तदाई हिस्से में बताया था कि मलेरिया का मच्छर आम तौर पर रात के वक्त इंसान को बाइट करता है। इसी वजह से तमाम अफराद जो कि मलेरियल एंडेमिक एरियाज़ में रहते हैं, यानी उन एरियाज़, उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर मलेरिया बहुत कॉमन है, उन्हें रात को सोते वक्त बेड नेट इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मस्कीटो या मच्छर के बाइट से महफूज रहें। इसके अलावा मस्कीटो रेपेलेंट इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी ये ऐसे सोलूशन या ऐसे महलूल होते हैं जिनको जिस्म पर लगाने से मलेरिया का मच्छर हमारे करीब नहीं आता और मच्छर के बाइट से हम बहुत हद तक महफूज रहते हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स यानी मच्छर मार अद्वियात का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे घरों में और हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट माहौल में मच्छरों की तादाद बहुत कम हो जाए। मैंने आपको वीडियो के इब्तदाई हिस्से में बताया था कि छोटे बच्चों, ट्रैवलर्स और प्रेग्नेंट वुमेन में मलेरिया बहुत कॉमन है। इस वजह से इस किस्म के अफराद को बेड नेट और इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मलेरिया से महफूज रह सकें। वो अफराद जो कि नॉन एंडेमिक एरिया उन इलाकों से जहाँ मलेरिया कम है उन इलाकों में ट्रैवल करते हैं, उन इलाकों में सफ़र करते हैं जो कि मलेरियल एंडेमिक है, यानी उनमें मलेरिया बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे अफराद को कुछ अद्वियात के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है।
CDC سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول امریکہ ہر مہینے اپنی اپڈیٹس نیٹ پر ایشو کرتا ہے کہ مختلف علاقوں میں جانے سے پہلے کون سی ادویات استعمال کرنی چاہیے، تاکہ مختلف علاقوں میں ملیریا مختلف ادویات سے ریزسٹنس ہوتا ہے، اس وجہ سے ان علاقوں میں جاتے وقت ٹریولرز کو وہ ادویات استعمال کرنی چاہیے ان علاقوں میں ملیریا کے لیے سینسیٹیو ہیں۔ تقریباً 3-4 قسم کی ادویات عموماً CDC سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول امریکہ اپنی ویب سائٹ پر ایشو کرتا ہے، جس میں کلوروکوئن، میلارون اور میفلوکوئن شامل ہیں، اور یہ ادویات بعض اوقات ہفتے میں ایک بار یا بعض اوقات روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرنی چاہیے، تاکہ ٹریولرز انڈیمک ایریا جاتے وقت ملیریا سے محفوظ رہیں، کیونکہ ٹریولرز میں ملیریا سے اموات کی تعداد وہاں پر رہنے والے افراد سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں اور پریگننٹ خواتین جو کہ انڈیمک ایریا میں رہتی ہیں، ان کو بھی ملیریا سے بچاؤ کی ادویات استعمال کرنی چاہیے۔ پریگننٹ خواتین 2nd ٹرائمیسٹر اور 3rd ٹرائمیسٹر یعنی حمل کے 3 سے 6 مہینے اور 6 سے 9 مہینے میں ایک مرتبہ ملیریا کی ادویات ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور استعمال کریں، تاکہ ملیریا سے محفوظ رہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ حمل میں ملیریا سے بچاؤ کی ادویات یا ملیریا کے علاج کی ادویات صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں میں ویکسینیشن پروگرام ختم ہونے کے بعد ملیریا سے بچاؤ کی ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح چھوٹے بچے نہ صرف ملیریا سے محفوظ رہتے ہیں اور ان میں شرح اموات بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں۔ ملیریا کے علاج کے لیے بہت ساری ادویات مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ پلازموڈیم فالسیپیرم ایک ایسا ملیریا ہے جس میں دواؤں سے مزاحمت یعنی ادویات سے ریزسٹنس بہت زیادہ ہے، اسی لیے مارکیٹ میں ایسی جدید دوائیں موجود ہیں جو کہ پلازموڈیم فالسیپیرم کے لیے انتہائی مؤثر ہیں، جس میں آرٹیسونیٹ، آرٹیمیسینین، آرٹیمیتھر شامل ہیں، لیکن بہت سارے علاقوں میں پلازموڈیم فالسیپیرم ان سے بھی ریزسٹنس پیدا کر رہا ہے۔ اس وجہ سے بہت ساری ادویات آرٹیمیتھر، آرٹیمیسینین یا آرٹیسونیٹ کے ساتھ کمبینیشن میں دستیاب ہیں، اور یہ تمام ادویات صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے ابتدائی حصے میں بتایا تھا کہ ملیریا کا جراثیم یا ملیریا کے پیراسائٹ سب سے پہلے ہمارے جگر پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور پلازموڈیم اوویل اور پلازموڈیم وائیویکس بعض اوقات ملیریا ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے جگر میں موجود رہتا ہے، یعنی وہ ڈورمنٹ حالت میں رہتا ہے، سوئی ہوئی حالت میں رہتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ جراثیم جو کہ ہمارے جگر میں موجود ہوتا ہے مہینے 2 مہینے یا بعض اوقات کئی سالوں کے بعد بھی ایکٹیویٹ ہو کر ہمیں ملیریا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ افراد جو وائیویکس یا اوویل پلازموڈیم وائیویکس یا پلازموڈیم اوویل کا شکار ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ ملیریا کا کورس ختم کرنے کے بعد پریماکوئن قسم کی ادویات ضرور استعمال کریں، اور یہ دوا بھی ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں، تاکہ ان کے جگر میں موجود ملیریا کا جراثیم بھی ختم ہو سکے اور آئندہ جا کر دوبارہ ان میں ملیریا پیدا نہ ہو۔ یقیناً ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو ملیریا کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔